ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی حسینی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر کرنے نہیں آئے نا، تقریر کا موقع ہے۔ بس ہم تم سب اللہ کے بندے ہو، حضور کے امتی ہیں، حسین کے غلام ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جو میرا ہے، جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے، نہیں پاؤ گے ایسے دلوں میں ایسے محبت جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر کہ وہ ان سے محبت کریں جو میرے محبوب کی مخالفت کریں۔ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور جو حسین کا ہے وہ ہمارا ہے، جو امام علی مقام کا ہے وہ ہمارا ہے۔ یہ میرے بچوں کی محبت، یہ سنی بچے نوجوان انہوں نے کہا چلیے تو میں صرف اس لیے آیا ہوں، ایک بات کہنے کی بات اقبال نے کہی ہے کہ ہم کو یاد حسین زندہ رکھنا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ محمد نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز یا اللہ قلم تیرے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نیم ملا خطرہ ایمان، اس ہندوستان میں دین پھیلانے والے معین الدین اجمیری کا احسان ہے، اس ہندوستان میں دین لانے والے حسینی لال اور حسینی شہزادے بدیع الدین مکن پوری کا احسان ہے، اس ہندوستان میں دین پھیلانے والے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا احسان ہے، اس ہندوستان میں مخدوم علاء الدین کا احسان ہے کہ تم حسینی میں حسینی۔ یہ ملا نے دین نہیں پھیلایا سلح کلی، یہ یزیدی ملا نے دین نہیں پھیلایا۔ میں صرف اتنا بتانے آیا ہوں، جتنی بھی دنیا گھومتا ہوں ادھر یزیدی کہتا ہے تعزیہ حرام ہے، ادھر یزیدی بولا تعزیہ حرام ہے، ادھر یزیدی بولا تعزیہ حرام ہے، ادھر یزیدی بولا تعزیہ حرام ہے، ادھر سے بریلوی کی اعلیٰ حضرت بولے سنو یزیدیوں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے۔ حسین نہ مٹا تھا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا کے۔ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، رسول پاک سے۔ کربلا کے دولہا کا احسان ہے۔ میں دو تین باتوں میں ساری بات کہنا چاہوں گا۔ مکن پور کو ملا تو کربلا سے ملا، اجمیر کو ملا تو کربلا سے ملا، تلیہ کو ملا تو کربلا سے ملا، بغداد کو ملا علی کو ولایت ملی تو علی سے ملی، قطبیت ملی تو علی سے ملی، غوث بنے تو کربلا سے بنے۔ معلوم کیا ہوا؟ کربلا کا دولہا وہ ہے کہ اس کے نانا نہ ہوتے اور نبی رحمت نہ ہوتے تو اعلیٰ حضرت کہتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو وہ کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان۔ تقریر کبھی بات میں ہوگی اہل بیت کرم سے۔ ایک وعدہ لینے آیا ہوں، مرد کے پتر کو یاد حسین نہیں چھوڑیں گے۔ رات بھر فقیروں نے اور ہمارے بھائیوں نے روضہ امام حسین کی زیارت کری ہے۔ پیروں کی تعریف ہو تو پیر خوش، مولویوں کی تعریف ہو تو مولوی خوش، امام کی تعریف ہو تو امام کی خوش۔ ارے امام کی امامت سلامت ہے تو صدقہ کربلا کے دولہا کا ہے، مولوی کے پاس علم ہے تو صدقہ کربلا والوں کا ہے، خانقاہ سلامت ہے تو صدقہ کربلا والوں کا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ حسنین کا ذکر نبی کا ذکر ہے، حسن کا ذکر نبی کا ذکر ہے، امام حسین سرکار کا ذکر نبی کا ذکر ہے، اور نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔
خدا کا یہی حیدر، نہیں اور کوئی مفر بکر، جو وہاں سے ہو یہی یہاں کے ہو۔ سال بھر مولوی سلح کلی ٹپوری بزرگوں کے گستاخ بھانگ کھا کے سو جاتے ہیں، سارے فتوے محرم میں لگتے ہیں۔ آؤ کلیجہ ہے تو آؤ حسینی سے بات کرو، آؤ علی کے چاہنے والوں سے بات کرو۔ علی وہ ہے کہ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے وہ علی ہے۔ سال بھر عورتیں گھومتی ہیں بے پردہ تو ملا مر جاتے ہیں اور ان کو پردہ بھی یاد آتا تو محرم میں۔ سال بھر ملا مر جاتے، مجھے بتاؤ اے پردہ والوں، اے اتر پردیش والوں، تم رمضان میں زکات دیتے ہوگے، مدرسوں کو دیتے ہوگے، چندہ دیتے ہوگے، مولویوں کو دیتے ہوگے، مدرسوں کو دیتے ہوگے۔ کھری بات کرتا ہوں، کھری بات سنتا ہوں۔ ایک ملا نے بھی کہا گھر سے ٹی وی نکالو پھر چندہ لوں گا۔ کوئی مولوی بولا گھر سے وی سی آر نکالو پھر چندہ لوں گا۔ معلوم کیا ہوا؟ ڈھول سے نفرت نہیں ہے، امام حسین کی یادوں سے جڑے۔ سن میں یادیں رفع جانا نہ پوچھے گا تو سبحان اللہ۔ سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ ارے دین تو پھیلایا ہے بدر الدین حسینی نے، سرکار رضی اللہ تعالیٰ، دین تو پھیلایا ہے معین الدین اجمیری نے۔ سنو صحابہ سے پوچھا جب نبی نے کہا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ایک جنتی مان علیہ واصحابی، حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، کسی کے پاک کی بات نہیں۔ رسول پاک فرماتے وہ جنتی کون ہوگا؟ جو میرے صحابہ کے طریقے پر چلے۔ ایک بات سن لو، جب وہ ساتھ چلی ہے مکہ کے اندر، کون کھڑا ہے کعبے کے اندر؟ فاروق اعظم۔ مجھے بتاؤ کعبے کے کونے پہ حجر اسود لگا ہے، پتھر کا لگا ہے، جس کو حجر کا معنی ہی پتھر ہے۔ حجر اسود دیکھا ہے کعبے کونے میں لگا ہے کالے رنگ کا، سب چومتے ہیں، پتھر چومتے ہو۔ لیکن ذرا فاروق اعظم سے پوچھو مزار چومنے پہ اعتراض کرنے والے ملا، سنو مدار صاحب کے روزے کو چومنے پہ اعتراض کرنے والے ملاؤ سنو، یہ کسی بھی سکتو کی چندہ خور کی آواز نہیں ہے، حسینی کی للکار ہے۔ آؤ ادھر آئے پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ مکہ ہے خانہ خدا ہے، فاروق اعظم کھڑے ہیں، کوئی ملا نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، خالی ولی نہیں ہے، وہ ہے جو الوافق رائے بالغیب وحی والکتاب کے منصب عظیم پر فائز ہے، نبی کا وزیر ہے۔ فاروق اعظم حجر اسود سے کہتے ہیں اے حجر اسود سن لے، لا تضروا ولا تنفعوا، نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن عمر تجھے ضرور چومے گا۔ سن لو، ایمان بچا لو، صحابی کی بات ہے، وہابی کی بات نہیں۔ ہم کو وہابی کی نہیں ماننا، یزیدی کی صحابی کی ماننا ہے، امام حسین سرکار علیہ السلام کی ماننا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے حجر اسود نہ کچھ نفع دے سکتا ہے تو، نہ فائدہ دے سکتا ہے، لیکن عمر تجھے ضرور چومے گا کیونکہ تجھے آمنہ کے لال نے چوما۔ اب سنو آگے بزرگ فرماتے ہیں، حضور شیر ہندوستان کو سنا میں نے، بزرگوں کو سنو، سنو اندھے مولویوں سنو، چندہ خور مولویوں سنو، سلح کلی مولویوں سنو، حرام خور مولویوں سنو، پلپلے مولویوں سنو۔ ایک جواب کہنے والا عاشق کہتا ہے تم نے نبی کی ایک سنت دیکھی؟ پیش کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخاری ان کو بخاری نہیں آتی۔ نبی کعبے میں گئے، نبی کعبے میں گئے تو حجر کو چوما۔ نوٹ کر لو، نبی کعبے میں گئے تو حجر کو چوما، لیکن اندھو یہ بھی دیکھو نبی جب فاطمہ کے گھر میں گئے تو گود میں لے کے حسین و حسن دستگیرے ہر دعا کر دیا سبتین کو، اے میں قربان جانے جان گوشت جالی ہاتھ میں۔ سچ کہا اعلیٰ حضرت نے، تیرا کھائیں
اور تیرے غلاموں سے پوچھے صدقہ کربلا کا ہے، علم کربلا سے ہے، پیسہ کربلا سے ہے، برکت کربلا سے ہے۔ ابھی ایک ساتھ بولے کورونا تو گئے تو فرماتے حضور مفتی اعظم ہند شہزادے اعلیٰ حضرت سے پوچھا مجلس محرم بدنام کرتے ہیں بزرگوں کو؟ آپ نے فرمایا جیسے مجالس 12ویں شریف کی، جیسے مجالس 11ویں شریف کی، ایسی محرم کی مجالس۔ لیکن کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں ایسی محرم شریف کی مجالس، لیکن سنو مفتی سے کہتے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں اے سنی مسلمانوں اور وہابیوں کی چال یہ ہے، یزیدیوں کی چال یہ ہے کہ جب تک تم میں امام حسین کی یادیں ہیں ان کا حملہ کامیاب نہیں ہوگا۔ بولو یہ سچ ہے، حقیقت ہے۔ ہم ان کا دامن پکڑے رہیں گے، تم چھوٹے چھوٹے ہو گئے، تمہیں بچپن کے نعرے یاد ہیں؟ نعرہ تکبیر، بولو نعرہ رسالت، تیسرا نعرہ نعرہ حیدری، سبحان اللہ، امام حسین کا دامن بس۔ فرماتے حضور مفتی اعظم ہند، اور پھر آگے کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ان کو تو یادوں سے چڑھ ہے، اب جب تم یادیں ختم ہو جائیں گی معاذاللہ تو چاہے جماعتی بنو، چاہے وہابی بنو، چاہے یزیدی بنو، اور دامن حسین رہے گا تو ہمیں علم نہیں بچائے گا، ہمیں عمل نہیں بچائے گا، ہمیں امام حسین کا کرم بچائے گا۔ اعلیٰ سے کیا فرماتے ہیں؟ یہ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ بس ایک بات کہہ دوں آخری ضروری، فرماتے حضور مفتی اعظم ہند یہی چمچہ ابھی مولویوں کو دے دو، جماعتیوں کو، تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ لیکن یہ غریب لوگ محرم میں لنگر شریف کرتے ہیں، امام حسین کا روزہ بناتے ہیں، کلیجہ ان کا پھٹتا ہے، تو بتا دو ان کو کتنے آئے اور کتنے آئے، کتنے چلائے، کتنے چلے گئے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے شم میں یادیں رکھے جانا نہ بجھے، وہی شروع کی ہے ماشاءاللہ، وہی دھوپ کی ہے ماشاءاللہ۔ شم میں یادیں رکھے جانا نہ بجھے، خاک ہو جائیں پھڑکنے والے، اللہ ہماری نسلوں کو رنگ حسینی عطا فرمائے۔ ہم مرید بعد میں ہیں، ہم بریلوی بعد میں ہیں، ہم رضوی بعد میں ہیں، ہم شیری بعد میں ہیں، ہم نوری بعد میں ہیں، ہم مداری بعد میں ہیں، حشمتی بعد میں ہیں، برکاتی بعد میں ہیں، حسینی پہلے ہے، محمدی پہلے ہے۔ لہذا جو حسین کا ہے وہ ہمارا ہے، جو اہل بیت کا ہے وہ ہمارا ہے، جو خدا و رسول کا ہے وہ ہمارا ہے، جو آل و اصحاب و عترت کا ہے وہ ہمارا ہے، جو اولیاء کرام کا ہے وہ ہمارا ہے۔ یہی پیغام ہمارے آدمی بزرگوں نے دے دیا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، خاک ہو جائے تو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے۔ سبحان اللہ۔ لہذا یہ بچے لے آئے محبت میں، ہاں ہمارے غریب نواز ہو رہی اللہ، ہمارے وارث پاک ہو رہی اللہ، اور میاں بزرگوں نے بنایا تو بنایا ایسی جگہ ہے جہاں بزرگان جی مشائخ اس روضہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ آج کہتے ہیں کس نے بنایا، کس نے دکھایا ہے؟ ہمارے نعرے لگے تو ہم خوش خوش، ان کے لگے تو یہ خوش خوش، ان کے لگے تو یہ خوش خوش، اس پیر کے لگے تو یہ خوش خوش۔ ارے میاں یہ اس کا شہزادہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو وہ چھونا تھا۔ تھوڑی دیر پڑھ لو یار، میاں مبارک مہینہ، دعائیں قبول ہو، بنائیں دور ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یا رسول اللہ تم جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، تم جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ ابھی ظاہر میں شہادت نہیں ہوئی ہے، آج کہتے ہیں محرم میں رونا دھونا کیا ہے؟ آج وہ الیاس پادری کہہ رہا ہے نئے نئے فرقے، نئی جماعتیں۔ ارے میاں ہمارا خواجہ ہندوستانی، ہم بھی ہندوستانی۔
ہمیں کیا ضرورت کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں؟ کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ آج وہ کہہ رہا ہے عاشورے کے دن 10 محرم کو بھی شادی کر سکتے ہیں۔ مجھے بتائیے، ابھی حضرت نے یہی کہا کہ جوان بیٹے کی لاش پڑی ہو ذرا شادی کر کے دکھا، ذرا باپ کی لاش پڑی ہو شادی کر کے دکھا۔ معلوم کیا ہوا؟ جس کے پاس ایمان ہوگا اسے غم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جسے غم نہ ہو اسے بے غم رہنا چاہیے، اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے۔ یعنی اگر اہل بیت کی محبت ناقص کیوں؟ کیونکہ تمہیں ان کی عظمت بتائی، یہ پیر کی عظمت، یہ امیر کی عظمت، یہ حضرت کی عظمت، یہ حضرت کی عظمت۔ میاں سیدھی بات بتاتے ہیں اور کڑوی بات کھری بات۔ ہم اپنا بنانے تمہیں نہیں آئے ہیں، ہم سب کا مشن ہو کہ حسین کے بن جاؤ، ان کے نانا کے بن جاؤ، ان کے آقا کے بن جاؤ۔ لہذا آج کون اللہ اکبر ان کی تعریف کرتا ہے؟ جو کرتا ہے وہ پھلتا ہے بھولتا ہے۔ بس میں اپنی اس بات پہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ان کی عظمتیں سمجھتا ہے تو بڑے سے پوچھو۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاتی، اس نور کی جلوہ گاتی ساتھ حسنین، تمثیل نے اس کا ایک دو حصے کیے، تمثیل نے اس کا ایک دو حصے کیے، آتے سے حسن بنے آتے سے حسین۔ اب تو میں میرے ساتھ پڑھ لو، حسنین نور مصطفیٰ، حسنین نور مصطفیٰ، حسنین جانے مصطفیٰ، حسنین جانے فاطمہ بیگم، یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیگم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن وعلی، حسنین جان فاطمہ، حسنین جان مصطفیٰ، حسنین جان فاطمہ، جھولی وہ سب کی بھر دو، کہہ دو آمین، جھولی وہ سب کی بھر دو، جھولی وہ سب کی بھر دو، نوازوں کا تصدق سگ ہیں تیرے محتاج تیرے، دس تیرے نگر بھی کہنے میں سننے میں قدر صاحب الخطور معاف فرمائے مولا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما تب اللہ۔